بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات سد مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج جو یعنی کافی اہم موضوعات ہیں، ایک تو ہمارا تحریک طالبان سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ جو اتنے قاتل لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کیسے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ وہ کسی صورت میں بھی ہمارے آئین کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، ہمارے اسمبلیوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اور ہماری جو ہماری جو حدود کی جو ہے سالمیت کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ہمارا حلف اٹھاتے ہیں پاکستان کا، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، ان کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو قاتل ہیں ان کے علاوہ جن سے بات ہو سکتی ہے۔ جی، اب اس پر ہمیں جو ظاہر ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو دکھ ہیں، ایک تو ایک پی ایس کا ہمیں دکھ ہے، وہ بہت زیادہ ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ان لوگوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں جی، اور کم واٹ میں، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ معصوم بچوں کو وہ شہید کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے فوجیوں کے ساتھ میں یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں بھی جب یہ پہلی کوشش ہوئی تھی، اب یہ سراج حقانی صاحب اگر کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس میں ایک اچھی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال بیسیکلی جب ہم نے دنیا کے لوگوں سے بات کی ہے، چین کے لوگوں سے بات کی ہے، روس کے لوگوں سے بات کی ہے، امریکہ کے لوگوں سے بات کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹی ٹی پی میں اور افغان طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ بہرحال وہ جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان کی طرف تھوڑا سا ٹلٹ رکھتے ہیں، ادروائز وہ فکری طور پر وہ ایک ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نہ صرف انہوں نے جب افغان طالبان نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم یہ بات پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو کھل کے کہیں گے کہ انہوں نے سارے علاقے کے جو لوگ گرفتار تھے، ازبکستان کی آزادی کی تحریک جو چلا رہے تھے، جو تاجکستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، جو قزاقستان کی تحریک چلا رہے تھے، جو ترکمانستان کی تحریک، ان سب کو آزاد کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ پورے سینٹرل ایشیا میں یہ گڑبڑ کریں گے تو پھر طالبان کی ذمہ داری کیسے آپ قبول کریں گے؟ آپ نے ان کو سب کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے ماننے والے ہیں، تو اور جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کا ساتھ کیوں دیا ہے؟ یہ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں۔ آپ کو اگر ہم نے ساتھ دیا ہے اور آپ ہمارے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، اب بھی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو اتنا زام ہے اپنے آپ پر، یا زوم جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ دیکھ لیجئے گا، آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کو افغان طالبان کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جیت سکیں گے، جو کچھ بھی آپ میں طاقت ہے، آپ میں ٹھیک ہے، آپ میں ایک حریت پسندی ہے، آپ کے اندر اسلام ہے، آپ میں مذہب ہے، آپ میں طاقت ہے، آپ میں ایمان ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک ساتھ سماج میں اللہ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو غیبی مدد دیتا ہے۔ تو غیبی مدد پاکستان سے آئی تھی آپ کے پاس، اور جب آپ ہمارے خلاف کام کرو گے تو پھر غیبی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر اللہ سے ہم دعا کریں گے بھائی ہمیں ان کو آپ درست کر دیں، تو پھر آپ کو نقصان ہو جائے گا، کافی نقصان ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ میں کوئی بھی ہو، میں اگر ہمارا چیف آرمی اسٹاف بھی گفتگو کر رہا ہو یا کوئی اور بھی گفتگو کر رہا ہو، میں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں یہ غرض ہے کہ آپ اگر سیدھے نہیں ہوتے ہو، اگر یہ لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ سیدھے نہیں ہوتے ہیں تو ہم سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ سیدھے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی صورت میں بھی ہمارا آئین نہیں مانیں گے، کسی صورت میں بھی ہماری حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ اپنے جھک مار رہیں گے اگر وقت ضائع کریں گے ان کے ساتھ کے اندر، ان سے سیدھا مطالبہ کرو کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ اور اگر آپ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتنے مسائل کریں گے؟ آپ نے سارے دنیا کے اندر کراچی کا مسئلہ آپ نے کر رکھا ہے، پنجاب میں مسئلہ کر رکھا ہے، آپ نے خیبر پختونخوا میں مسئلہ پیدا کر رکھا۔ دیکھیے کبھی بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں اس وقت، آپ بالکل نالائکی کا کام اس وقت کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر محاذ کھولا ہوا ہے، کوئی محاذ کو بند نہیں کیا ہے۔ ایک محاذ کھولا نہیں چاہیے، سارے محاذ بند ہونے چاہیے، تب آپ جیت سکتے ہیں۔ آپ ٹی ٹی پی کا بھی مسئلہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پی ایل اے کا مسئلہ بھی کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہاں کھلی اجازت دے دی ہے صاحب زرداری صاحب کو ہر طرح کرپشن کرے، اور لاوا پکا دیا ہے آپ نے، کراچی کے اندر آگ لگا دی، لگ رہی ہے، جس وقت پھٹے گا تو آپ کے بس میں ہوگا وہ کنٹرول کرنا، نہیں کنٹرول کر سکیں گے۔ اور پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جب آپ نے کنٹرول نہیں کیا تھا تو راہ نے اپنے آدمی گھسیڑ دیا تھا آپ کے اندر، جو الطاف حسین کی شکل میں، اب بھی گھسیڑ دیں گے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ مشورہ کرو، آپ اتنے دانش مند نہیں ہو، تم نے ایسٹ پاکستان گنوایا تھا، تم نے اور بہت ساری غلطیاں کی ہیں، تم نے الطاف حسین کو پیدا کیا تھا۔ جب میں 88 میں تم سے بات کر رہا تھا کہ الطاف حسین غدار ہے تو آپ اس وقت نہیں مان رہے تھے نا میری بات نا، پورا اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہا تھا، تو غدار نکلا نا پھر۔
اگر آپ جھک مار کے 28 سال بعد میں مانے ہو تو تم سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تم اتنے عقل مند ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو آپ نے آپ کو کہتے ہو کہ صاحب ہم اتنے بڑے، 28 سال بعد میں آپ نے مانا ہے. میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں 88 میں آپ سے آ کر میں رو رہا ہوں، آپ سے حلف اٹھا رہا ہوں، آپ مان نہیں رہے ہو، اور آپ نے جا کر 22 وہی جملے اس نے ادا کیے ہیں 22 اگست 2016 کو، تو پھر آپ نے مان لیا. میری بات کو نہیں مان رہے ہو، میں حلف اٹھا رہا ہوں، ایک پکا سچا پاکستانی آپ کے سامنے حلف اٹھا رہا، اور اس کے سامنے تم کہتے ہو اب بھی تم اتنی غلطیاں کر رہے ہو اور ایک سے ایک غلطی کرتے چل رہے ہو. اب یا تو پھر آپ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آپ کے بس میں نہیں ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایسٹ پاکستان 2 ہونے جا رہا ہے. تو یہ تو بہت خطرناک بات ہونے جا رہی ہے. دین سب کو سب پاکستانیوں کو مل کر سوچنا چاہیے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ سیدھے سیدھے آپ کے نیوکلیر ایسڈ پہ جائیں گے وہ لوگ. تو یہ کس طرح سے برداشت ہو سکتا ہے ہم سے؟ اور کب تک ہم آپ کو یعنی کب تک ہم کہیں گے صاحب ہم آپ پر بھروسہ رکھیں؟ دیکھیے ایسٹ پاکستان میں ہم نے مکمل طور پر آپ پر بھروسہ کیا. ہمیں روز آپ جھک دیتے رہے کہ صاحب آپ کو ہر چیز آپ ٹھیک ہو رہی ہے، ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، کامیاب. لاسٹ دن 3 دن پہلے میں نے جب بات کی ہے ایسٹ پاکستان میں کمشنر ڈھاکہ سے اور دوسرے لوگوں سے، تو کہا سب ٹھیک ہے جی. کچھ ٹھیک نہیں تھا، آپ تو ہار رہے تھے. تو اس وقت ہمارا میڈیا آزاد نہیں تھا. اس وقت آپ کو میڈیا آزاد ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہمیں چکر دے رہے ہو اور ہمیں سیدھی بات نہیں بتا رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اور جو ہو رہا ہے وہ آپ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے ڈوب رہے ہو، پاکستان کو ڈبو رہے ہو. تو آپ ڈبورے میں اگر فرض کریں عمران خان شامل ہے تو پھر آپ اس کی مدد کر رہے ہو. بھائی اگر کوئی فیصلے کرنے ہیں تو جھٹ پٹ فیصلہ کرو، ختم کرو معاملے کو، 2-3 مہینے کے اندر ختم کرو معاملے کو، اور آگے چلو. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پیسے بھی بہت ہیں آپ کے پاس، ضائع بھی بہت ہے، ضائع بھی ہو رہا ہے. بھائی اگر آپ خود ہی لوگ سب لوگ کام کرنے لگ جائیں گے ہر قسم کی بےایمانی، تو پھر کس طرح سے ملک چلے گا؟ جی چلیے جی زین صاحب. تحریک طالبان سے اسمبلی کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا جاتا؟ نہیں، اسمبلی دیکھو اسمبلی اس قابل نہیں ہے. اسمبلی کو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ نہیں قابل ہے اس معاملے میں. ویسے عوام کے ووٹوں سے لوگ نہیں، آئے کوئی سپورٹ وپورٹ عوام کی نہیں ہے ان کو. یہ سارے وڈیرے لوگ ہیں، ہر طرح کے سردار ہیں، چودھری، ان کی کیا ان کے سارے ٹوڈیز ہیں. کوئی نہیں ان کی سپورٹ وپورٹ کوئی نہیں ہے. ابھی یہ ختم کرنا چاہیے آپ کو. اب پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ سرداروں کو اور ان کو سب کو نکالنا چاہیے. بالکل پہلا کام یہ ٹھیک. کرنا اچھا چاہیے. بریک کے لے کے آ جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے. تو یہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ جو معاشی مسائل ہیں نا یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ منظور ملک صاحب ہیں. منظور کل ہماری کل کچھ بات باتیں رہ ادھوری گئی رہ گئی تھی اور جی، آواز بھی ان کی بہت دھیمی تھی، تو آج جی. تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہے. اور کوئی ایکٹیویٹی اچھا ہوئی آج منظور ان صاحب کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کو ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سچ بات میں. اور پیٹرول کی مصنوعات جیسے کل ہم نے ذکر کیا بڑھی ہیں، اور اب آج ہم مطالبہ شروع کرتے ہیں کہ جی جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں ان کو واپس لیا جائے. جی یہ ایک تو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ اسی مہینے، اسی 2 روز 3 روز کے اندر آپ واپس لے لیں، ورنہ جی مظاہرے آپ کے خلاف شروع ہو جائیں گے. جی نمبر بالکل 2 صحیح یہ کہتے ہے ہیں آپ. کہ اس کی وجہ سے جو تیل جو بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے وہ نہیں بڑھے، ورنہ خیر نہیں ہے. یہ جی کہہ سکتے ہیں ہم. بالکل کہہ سکتے ہیں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو پہلے ہی جو ہے نا وہ پروڈکشن کے قابل نہیں رہے لوگ. اگر ہم پروڈکشن ہی نہیں کر سکیں گے تو پاکستانیوں کی ہر ضرورت. کل عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ لوگ دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو بھائی دالوں کی پروڈکشن کے لیے زمینیں چھوڑو گے تو پھر ہے نا. اور اگر آپ کی جو ضروریات زندگی ہے، گندم ہے، چینی ہے، اگر آپ گنے کی فصل ہی کاشت ہونے دیں گے تو چینی تو مہنگی ہوگی. اور اگر آپ آٹے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو گندم کی پروڈکشن کو بڑھانا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ پسائیاں شروع ہو تو اس کے لیے آپ کو ان کو مشینری، اکوپمنٹ، کیمیکل، مین پاور، وہ ساری چیزیں ریلیز کرنی پڑے گی نا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ملک کے اندر تو دن بدن فساد بڑھتا جائے گا نا جی. ٹیکنیکلی کسی وقت مظاہرے ہوں گے، کسی وقت جانے جائیں گی، کسی وقت جو ہے کمپرومائزز ہوں گے، کسی وقت ہم قرضے مانگ رہے ہوں گے، کسی وقت دنیا میں بلیک میل کر رہی ہوگی. تو ہم نے ان اگر فیکٹر سے بچنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو پروڈکشن بیس بنائیں. ہر ادارے کو کہیں کہ جا کے سر پہ بیٹھو، انڈسٹری چلواؤ، اور انڈسٹری کو چلنے کا جو ہے اس کا شارٹ آف کیپٹل جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کام کریں، نہ کہ ان سے آپ ایڈوانس ٹیکس بھی لے لیں، ان کو بجلی بھی مہنگی دے دیں، اس کو گیس بھی مہنگی دیں، اس کو رشوتوں کے انبار دینے کے بھی اوپر اوبلائز کرنے کے اوپر لگا دیں. تو کیسے معاشرہ چلے گا؟
اچھا تو پھر آپ بتائیے آج کیا آپ کیا ایکٹیویٹی ہوئی؟ آپ کا کوئی FBR کا افسر آیا تھا آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس FBR کے لوگ آئے تھے اور ساتھ اس کے فیڈرل ٹیکس اوبسمین جو ہیں آصف محمود جا صاحب، وہ تشریف لائے تھے آصف اور ہم محمود نے ان جا. سے گزارشات کی کہ سر ہمارے 3 قسم کے ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آپ کام کر سکتے ہیں مانیٹرنگ کا، دیکھیں آپ اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن نہیں ہیں، آپ صدر پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں جو ایک سٹیزن کے رائٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی انشورٹی دیتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ FBR کے اندر جو کلیکٹیو ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک ریسرچ رپورٹ دیں کہ FBR کے اندر کیا مالافائڈیز ہیں، کیا پوٹینشیل آف کرائم ہے، اور لوگوں کو ڈسکریجمنٹ کیوں ملتی ہے کہ لوگ انڈسٹری میں پیسہ وائٹ کرنے کی بجائے زمینیں خرید کے ان کو بنجر کر کے پلازے بنا کے پیسہ ضائع کرتے ہیں اس ملک کا. دوسری ہم نے ان سے گزارش کی کہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں آپ لے کے آئیں یہی بات کہ جی چیزیں مہنگی کرنے سے آپ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ کو لوگوں کو پروڈکشن بیس لانا پڑے گا اور چیزوں کی پرائزز کو کمپٹیشن پہ چھوڑ دیں. جی اگر فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ چینی کی قیمت نہ بڑھے تو مجھے امپورٹ کرنے کی اجازت دیں، میں جہاں سے مرضی لے کے آؤں گا، میں اسٹاکسٹ کا بیڑا گرک کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ اس کو ہر وقت کنٹرول کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں، تو کوئی بندہ بھی کوئی چیز نہیں منگائے گا. اور ریٹیل پرائز کو مارک کرنے کی بجائے اس کو بزنس کے حوالے سے دیکھیں، اس کے کمپٹیٹرز پیدا کریں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں ڈیفیٹ کریں، اچھی کوالٹی کی طرف جائیں، انوویشن کی طرف جائیں، اور سوسائٹی جو ہے ہماری وہ واقع سوسائٹی کے طور پہ انٹروڈیوس ہو سکے. اچھا یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے مانا آپ کی بات کو؟ سر ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم منٹس آف میٹنگ بنا کے دیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ منٹس آف میٹنگ ان کو بھی جائیں گے، FBR نہیں، کو بھی اس کا جائیں طریقہ گے. یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ منٹس آف میٹنگ کی سمری بنا کے دے دیں، کیونکہ کوئی لوگ اتنے لمبے چوڑے قصے نہیں پڑھتے ہیں. آپ جو مین پوائنٹ ہے اس کو پاور پوائنٹ بنا کے اس کو وہ جو بڑے اہم پوائنٹ ہے وہ لکھ کے دے دیں ان کو. سر وہ لکھ کے دے دیتے ہیں نا جی، اس کے بعد وہ پھر باکس پر رہ جاتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو سمری بنا کے دیتے ہیں، ایک ڈیٹیل دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہو گیا. تاکہ اس میں سولوشن بھی ہو. اور وہ سر آپ سے بھی شیئر کریں گے. ہم چاہیں گے کہ کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، اس میں ہماری فیوچر جنریشن کا مسئلہ ہے کہ ہم انہیں پاکستان میں آپ انٹلیکچولی ہمیں انوالو بھیج دیں، کریں. ہم ٹی وی پہ چلائیں گے، اپنے انگریزی میں ہوگا تو ہم ہمارا جو انٹریکشن میگزین ہے اس میں بھی اس میں لگ دیں گے، وہ سب جی پڑھتے ہیں. سر ہم آپ کو شیئر کریں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دیکھیں نا ریجن میں، اگر ہم افغانستان کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، جارجیا کو دیکھیں، تاجکستان کو دیکھیں، آذربائیجان کو دیکھیں، تو پاکستان اس وقت دنیا میں ایک سب سے اچھا ملک ہونے کے باوجود ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہے کہ اس کے عوام جو ہیں وہ دن بہ دن غربت بھائی میں گر رہے ہیں. دیکھیے، جو آپ دیکھ لیجیے کم سے کم 100 آدمی کی ایک جو ٹیم آپ نے بوری کھول دی ہے 100 سوراخ کے ساتھ میں. جی جتنے وزیر ہیں، جتنے پارلیمانی سیکریٹریز ہیں، جو آپ کے جو چیئرمین بنا کے بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے ظلم کر رکھا ہے، لوٹ مار کی ہوئی ہے، اور پیٹرول بھی وہ لیتے ہیں، ایک سیکریٹری بھی لیتے ہیں. تو ان کو بند کرو نا جی، پہلا کام تو سر یہ کرو. یہی ہے نا گورننس کی بات کریں نا جی، بجائے نمبر آف پیپل بڑھانے کے اور ہائیلی کنٹرول کرنے کے چیزوں کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے آزاد کر دیں. ہاں بزنس کی جو ہمارا اسٹریٹ موقف ہے کہ آپ ایڈوانس ٹیکسیشن کو ختم کریں اور آپ کی ڈاکومنٹیشن اپنے آپ کم ہو جائے گی، لوگ بزنس میں آنا شروع ہو جائیں گے. لوگ بزنس میں نہیں آ رہے، انڈسٹری میں بھائی مینوفیکچرنگ میں آپ لوگ ہی نہیں نہیں رہے، آ اور رہے. آپ کی جو پروڈکشن، اب دیکھیے آپ جیسے یارن والا مسئلہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یارن پہ ہم نے کتنی بحث کی ہے. اب جی یارن تو ہم انڈیا سے نہیں لے رہے تھے، یہ تو خیر آپ نے غیرت کا کام کیا ہے، اچھا کام کیا. اب یارن جو آیا ہے ازبکستان سے آیا ہے، 4 ٹرک آئے ہیں صرف. جی اس پر اتنے شور مچا کہ صاحب ازبکستان کا وزیر تجارت بھی آیا ہوا ہے، ہمارا وزیر تجارت بھی گیا ہوا ہے وہاں پر ترکھوں کے بارڈر پر وصول کرنے کے لیے. اب جتنا فائدہ ہوا ہوگا اتنا تو ان کے پیٹرول خرچ ہو گیا ہوگا ہیلی کاپٹر صحیح پہ بات. جانے پہ. سر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ 4 پاکستان میں ٹرک آئے ٹیکسٹائل کل. مشینری ہم نے لگا دی. اب جو ٹیکسٹائل مشینری لگائی ہے اس کو کاٹن تو چاہیے نا سر، ہاں اس کو مشینری چاہیے، اس کو ویلیو ایڈیشن چاہیے، اس کو مین پاور ٹیکنیکل لوگ چاہیے. ہم ان چیزوں کو پورے انفراسٹرکچر کو ایڈریس کریں گے تو پاکستان سروائیو کرے گا نا. ہم ایک میں انڈسٹری کی اتفاق پکڑ کر کے رہا ہوں، بیٹھ لیکن جائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کر پھر سکتے ہیں. آپ اس کو ایک چپ چاپ سے 4 ٹرک آئے تھے لے لو اور اس کے بعد جی کام جاری کرو، اس کے بجائے اس کے کہ آپ استقبال کر لیں وہاں جا رہے ہیں 4 ٹرکوں کو اور اس پہ نہیں، وہ اتنا تو پیٹرول غلط ہے خرچ کر دیا.
سر بیڑا غرق اسی بات سے ہو رہا ہے. دیکھیں نا LPG ہم لے سکتے ہیں, ایران سے بھی آ رہی ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی کہ نہیں دھواں گیس آ رہی. اور یار نہیں ایل پی جی ایران سے آپ نہیں لے سکتے نا بائی لا, بھائی وہ بڑا آپ پر پابندی لگ جائیں گی. وہ ویسے جو وہ آ رہی ہے ویسے غیر قانونی طور پر وہ آ رہی ہے, آنے دیں اس کو. نہیں سر وہ بائی شپ بھی آتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, بائی شپ بھی آتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر عراق کو ہم فوڈ برائی آل پروگرام دیتے تھے تو ابھی انڈیا نے سارا ٹریڈ کی ہے ایران کے ساتھ. بھائی ایران کو ایگزمپشن دیا ہوا ہے, ہمیں نہیں دیا ہوا ایگزمپشن نا. جی 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 ہم پہ جی فوراً جی پابندی لگا دیں گے ایران پر. ایران کو یہ بات پتہ ہے, جبھی تو جو ہمارا ایران کے ساتھ معاہدہ ہے وہ ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے اس پابندی کے ڈر کی وجہ سے. ایران کو یہ بات پتہ ہے, ورنہ تو ہم پر وہ سینکشن لگا دیتا ہے, وہ ہم پر جرمانہ لگا دیتا ہے, جو اس میں کلوز موجود ہے. سر بالکل صحیح بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی آف ڈائلاگ بھی تو ہونی چاہیے نا, کیپیسٹی آف ریئلٹی بھی ہونی چاہیے. بھائی آپ میں سخت نہیں ہے, جو پابندیاں ایران سے تجارت کرنے پر آپ پہ لگے گی اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے نا. نہیں ہم تو کہہ نہیں رہے نا کہ ہم ایسا کو کام کریں جس سے پابندیاں لگے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ لوگ کام آفیشیلی کر رہے ہیں, جو انڈیا کام کر رہا ہے وہ ہم انڈیا کیوں نہیں کے کر بعد سکتے, جو انڈیا کو انہوں تاجکستان نے کر رہا ہے وہ ہم ایران کو کیوں نہیں بعد کر میں سکتے. ایگزمپٹ کر دیا, ہمیں نہیں کیا, یہ مسئلہ ہے. تو سر کس نے کروانا تھا؟ یہ نصرت کہہ بھائی رہے ہیں کہ یہی تو مذاکراتی مسئلہ ہے. ٹیم کو ہمارے اسٹرانگ جنہوں ہونا نے چاہیے. نہیں کروانا کر تھا ان کی سکتے, وہ کیپیسٹی نہیں دیں گے ہے. آپ کو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جی وہ آپ کے دشمن سر ہیں. نہیں ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ڈائلاگ کرنے کی, ہماری کیپیسٹی نہیں یہ ہے ٹھیک بات ہے آپ کی, اس یہ چیزوں کو سب کے سب جا کر پریزنٹیشن وہاں کرنے پر کی. ڈھیر ہو جاتے ہیں. میں انسٹیٹیوشن سے کام کرتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ان سے ڈائلاگ کرنے جاتے ہیں وہ رات کو کلبوں میں پھرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, ایک سینٹینس نہیں بولتے وہاں. صحیح کہہ رہے ہیں ہماری نفسیات بن گئی ہے کہ پاکستانیوں کو مشکل میں رکھ کے میں امیر آدمی ہو سکتا ہوں. بس اللہ پھر کس طرح سے دعائیں خیر کریں, بس اور کیا کریں پھر تو, یا بس فاتحہ دعائیں پڑھ خیر لیں. بھی کریں اور سر ان کے سر بھی ہلائیں اور ان کی بازو بھی ہلائیں, ان کی ٹانگیں بھی وہ ہلانی بازی پڑیں تو گی. ہلا رہے ہیں نا اس یار, کو ابھی کیا کریں, اس سے زیادہ سخت اتنے الفاظ بول رہے ہیں اور کیا کریں. اب سر صرف بولیں گے باقی نا, یہ رہ گیا کہ ہم مظاہرے کون کا سے باز آنے لگے ہیں سر, مظاہرہ کرنا ہم کون چاہیے سے بس. باز آنے لگے ہیں سر. ہم اور بولیں گے اور چیخیں گے اور بات کریں گے کہ پاکستانیوں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرو, گورننس کو اچھا کرو. پاکستان ایسا ملک نہیں ہے, 22 کروڑ سے زیادہ کے لوگ ہیں, ان کے لیے ہمیں جاب چاہیے, ان کے لیے بزنس چاہیے, ان کی اچھی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے اور ان کو انڈسٹری کی ضرورت ہے, اور جس کو تم لوگ اگنور کر رہے ہو. جی بہت بہت شکریہ جناب محترم آپ کا, ملک صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہو کے وقت دیا. جی وہ کہہ رہے تھے کہ جھجوڑو اور یہ نہیں سر, ٹھیک ہے, یہ ہم اس پہ راضی ہیں. مرزا صاحب سر پکڑنے کا وقت ہے یہ, بس اب یہ ابھی بہت اس دیر وقت ہو گئی ہے. گلا نہیں, گلا پکڑے بالکل, اب بہت دیر سندھی ہو والا گئی جو لفظ ہے گچی پکڑنے ہے. کا وقت. جی بالکل, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو دوسرے موضوعات کی طرف چلیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب ناظم جوگیو قتل کیس, بھائی اچھا ناظم بھائی صحافی, بہت ہی ایک کڑیل جوان تھا. ہم اس کے قتل کا خون کا کہ قاتلوں کو سزا دلانا چاہتے ہیں, اور اس میں صحافی تنظیموں نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ سزا دیں. اس کے علاوہ ہم سب مل کر یہ کہتے ہیں, پورا کراچی اٹھ کھڑا ہو, یہ بات سندھیوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سندھی ہے, نہ کوئی پنجابی, نہ پٹھان, نہ کوئی, جہاں ظلم ہوگا وہاں کراچی اٹھے گا. تو چلو آپ اس پر نہ اٹھیں اور ناظم جوگیوں پہ اٹھ جائیں, پورے مظاہرے کر دیں کراچی شہر کے اندر, پورے پاکستان میں کر دیں مظاہرے, کیونکہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ میں جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف, اس کو ظلم کو ہمیں جی روکنا ہے, اور آئندہ رک جائے گا اگر ہم نے یہ مظاہرے کر لیے تو. کراچی میں اگر نہیں روک سکے تو پھر لڑکانہ کا کون پوچھے گا. نہیں دیکھیں نا وہاں بھی اصل میں تو کراچی کو تباہ برباد تو الطاف حسن نے کیا نا. کراچی کا تو ایک کریکٹر ہی یہ تھا کہ جہاں ظلم ہوتا تھا یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. ڈھاکہ میں ظلم ہوا یہ کھڑے ہو گئے, پنڈی میں ظلم ہوا یہ کھڑے ہو گئے, لاہور میں ظلم ہوا یہ کھڑے ہو گئے. یہی خوبی تھی نا. وہ ختم کر اس دیا خوبی گیا. کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کراچی کو تقسیم کیا. سندھی ماجد, پنجابی پٹھان الگ لڑائی, پہلے پنجابی پٹھانوں کی لڑائی, پنجابی اور دوسری کی لڑائی کرائی, نہیں پٹھانوں کی, اور پھر بعد میں سب کو الگ الگ کر دیا. یہ کرنے کے لیے یہ تو انہوں نے کیا نا. اچھا خیر, یہ والے معاملے میں تو زرداری صاحب بھی خاموش ہیں, بلاول صاحب بھی خاموش ہیں. زرداری صاحب کا تو زرداری حالانکہ صاحب ان کا ووٹر ہے. زرداری صاحب کی پارٹی کا آدمی ہے. جی زرداری صاحب خود ہی کام کراتے رہے, پتہ نہیں کتنے قتل ان کے پر ہیں. اب یہ تو بات, یہ تو جب حساب لگے گا تو لگے گا نا حساب صاحب. مفاہمہ جب ہو گئی تو حساب بھی کون لے گا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بھائی یہ بات یہ نہیں ہے بھائی, مساوات کیوں کرتے ہو. مفاہمت کر لی گئی ہے, ظاہر ہے ان کو کہہ دیا گیا جی آپ بادشاہ ہیں, آپ جو مرضی کریں,
دیکھیے جبھی تو دندنار اس کے ہے ساتھ میں نا جی ان کے قاتل دندنار ہیں لڑکانہ سے کراچی تک. آپ یہ غلط بات ہے. میں نے اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا کہا, اور سب سے بڑا اگر میرے حساب سے پوچھا جائے تو جو ہمارا آئی ایس آئی کا چیف تھا, میں سب سے بڑا اس پر الزام یہی لگاؤں گا کہ تم نے سندھ کو بالکل ان کے حوالے کیا, غلط کیا, جی زرداری کے حوالے اور کوئی چیک نہیں ہے. ایک تو حوالے کر دیا تو بھائی کوئی بیلنس کیا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, جواب طلبی ہوتی ہے, نہیں کچھ بھی, ہر چیز ان کے حوالے کر دی. اب آپ حیران کریں, دیکھیے کراچی کا شہر ہے, ایک 17 گریڈ کا افسر آئے گا, 16 گریڈ کا افسر آئے گا, 7 گریڈ کا افسر آئے گا, وہ بھی آپ کا لڑکانے سے آ رہا, وہ نواب شاہ سے آ رہا, کراچی کو نہیں کر رہے. اب ان کے اندر تم آگ بھر رہے ہو, آگ جی. اور یہ شرارے جب یہ پھوٹیں گے تو پھر کیا نکلے گا, پھر آپ بتائیے. اچھا احساس ہے محرومی بڑھ رہا ہے, اور اچھا, پیپلز پارٹی کو چونکہ فکر نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ جب کراچی میں کل ہم نے جو باتیں کی تھی اس جی. پر ہم نے جو ان کو سندھی بھائیوں کے ساتھ میں اپنی یکجہتی کا اظہار کیا تھا. جی ایک بات ہماری رہ گئی تھی, ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب تم زمینوں کی بات کرتے ہو تو ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں, ایک متروکہ املاک کا. متروکہ املاک کا یہ تھا کہ جو زمینیں یا جو جائیداد ہندو یہاں چھوڑ کے گیا ہے, وہ وہاں انڈیا سے آنے والے مسلمان جو اپنی جائیداد چھوڑ کے آئے ہیں اس کے بدلے میں ان کو وہ جائیداد ملیں گی. جی تو سندھی بھائیوں نے وہ جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا. جی وہ جائیداد بھی ہمیں پوری طرح سے نہیں دی. وہ ہمارے متروکہ املاک کا جو پورا حصہ ہے, متروکہ جو سندھ ہے, املاک کا جو سندھ ہے, وہ ہمارا ہے, بائی لا ہمارا ہے. جی تو ہماری زمین بھی وہ موجود ہے, ہماری جو علاقہ بھی وہ موجود ہے, اور ہمارے حقوق بھی موجود ہیں. تو ہم نے ساری باتیں مکمل کر دی. کل کے بعد میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک تو ہم نے آپ کو تعلیم دی, ہم نے آپ کو آزاد کرایا, ہم نے آپ کو اتنا آج بڑھ کر آج جو اس قابل ہو گیا ہو کہ آپ سارے سندھ پر آپ ہو گیا, ہم اس کے باوجود آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ہم نے آپ نے ہمیں پناہ نہیں دی, ہم پاکستان بنا کے آئے. جی ہم نے آپ نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ بریانی نہیں کھلائی, آپ نے نہیں کھلائی, کیونکہ آپ تو خود ڈاکو ہو. جو آج جو یہ جملے کہہ رہے ہیں وہ ڈاکو ہیں, وہ تو یہاں کراچی کو لوٹ رہے ہیں, سندھ کو لوٹ رہے ہیں. عام سندھیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ مسلم لیگی سندھی تھے, جی جو ایک تحریک کا حصہ تھے, انہوں نے آپ کو چاول کھلائے تھے. ہم نے تو خیر, ہم تو ایک ایکسیپشن ہے کہ ہم نے تو آپ کے وہ چاول بھی نہیں کھائے. نصرت مرزا کی فیملی نے وہ چاول بھی آپ کے نہیں کھائے, جی. ہم نے اپنے چاول کھائے, ہم نے اپنے پیسوں سے کھائے. لیکن تو اس لیے ہم آپ کے, اور پھر یہ نہیں ہوا, آپ کو اس کے بدلے میں بھٹو کا ہم نے ساتھ دیا, ایوب کے خلاف ساتھ دیا آپ کے بھٹو کا, اور بھٹو کو کھڑا کیا ہم نے. پھر بینظیر کو دوسری حکومت ہم نے دلائی, بینظیر بھٹو کو. اب اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ اور ہمارے اور شکوے پھر نا, ہم سے باتیں کرتے ہو تم. جی مرزا صاحب, ہمارے مقابلے میں تم کہیں بھی کھڑے نہیں ہو. ہمارے شکوے عام سندھیوں سے نہیں ہے, وہ تو خود ہی نہیں, مظلوم عام ہے, سندھی وہ کے تو مظلوم ہے. ساتھ ہم نے کہا ہے کہ آپ جتنے بھی سردار ہیں ان کے خلاف آپ نے آج سے شروع کر دو کہ بھئی ہم آپ کو نہیں مانتے, جی آپ کو انصاف نہیں کر سکتے ہیں. ہاں آپ تعلیم حاصل کریں اپنا, آپ ان کو تعلیم کیوں- حاصل کر لی اب آپ ہاں. نے, اب آپ کھڑے ہو جاؤ ان کے خلاف. اب دیکھو نا, جاتی میں گیا تھا, وہ کیا کرا کہ ٹی وی بند کر دو پھر میں بات کروں گا. جی. دیکھو اتنا خوف, وہ گاؤں کا وڈیرا تھا, وہ گاؤں کا وڈیرا ہے, ایک وڈیرے سے ڈر رہا تھا. چھوٹا وڈیرا تھا نا وہ. جی لیکن وہ بھی ظلم کرے گا بعد میں, کیونکہ سیکھا ہی اس نے یہی ہے. جی اچھا میرے صاحب, ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے کراچی میں. دیکھیں ایک اور عمارت کا آ گیا لیاری کی, 50 گز کی پہ زمین اور 6 منزلہ عمارت. بھائی صاحب یہاں پہ 40 گز کے مکان پر لیاقت آباد میں بنی ہوئی ہے, ایم کیو نے بنائی ہوئی ہے. تو اب یہ تو اس کا وہاں بھی اس نے بنائی ہوگی. یعنی کراچی سندھ بلڈنگ کنٹرول بھائی آپ اتھارٹی, نے اگر نہیں گرائیں گے تو یہ پھر ہزاروں آدمیوں کو مار دے گی, وہ تو آپ کو گرانی پڑے گی. تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا, پکڑا کب جائے گا, کوئی نہیں جائے گا. یہ جب تک کہ آپ کا ایم کیو فنامنا ہے, اس نے ہمیں 100 سال پیچھے چھوڑ دیا ہے. پہلی بات تو میں اردو اسپیکنگ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ قسم کھا لو کہ ہم اردو ایم کیو ایم کی کوئی بھی شکل ہو, ایم کیو ایم حقیقی ہو, ایم کیو ایم پاکستان ہو, پی ایس پی ہو, ان سب کو آپ رد کر دو, ورنہ تباہ برباد ہو جاؤ گے, میں آپ کو یقین بتاتا ہوں. جو تباہی رہ گئی وہ بھی ہو جائے کوئی گی باقی, کیونکہ یہ لوگ وہی پیٹرن یہ سیکھ ابھی بھی نہیں چھوڑ. ابھی بھی دیکھیے آج بھی یہ عالم ہے کہ اب اورنگی کا مثال لے لیں یا سینٹرل کا لے لیں, نالوں پر زمینیں بنا رہے ہیں, چائنا کٹنگ اورنگی میں شروع کر دی ہے. آپ یہ دیکھیے, اور ان کے لیبر ڈویژن بن گیا ہے, وہاں کے جو چوکیدار ہیں وہ ایک بڑے بدماش بنے پھر رہے ہیں. اور آپ حیران ہوتا ہوں میں کہ یہ لوگ کیا لوگ ہیں.
ایک چامٹ لگے تو یہ سیدھے ہو جائے. لیکن کوئی انہیں ابھی ایم کیو ایم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی تنظیم نہیں بنی. یعنی ایم کیو ایم پیٹرن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تنظیم نہیں بنی. وہ بن جانی چاہیے اب, اور وہ ان کو روکے. جی. ان کو جہاں بھی آئے ان کو کہا کہ چلو ایم کیو ایم کا نام لیں گے اور وہیں پر ہم اس کو برا حال کریں گے تمہارا. بالکل. کم سے کم نعرے بازی شروع کریں. جی, آخری منٹ رہ گیا ہے. یوم شہداء بھائی یوم شہداء ہے, کشمیر جموں کشمیر ہے, کشمیر سراپا احتجاج ہے, مودی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ہے, قراردادوں کو یادداشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن وہ تو دیکھیے آپ کا ڈیفیکٹو فیصلہ یہ ہو گیا ہے کشمیر کا کہ جب سے 5 اگست 2019 سے جب سے کرفیو لگا ہے, یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہو گیا ڈیفیکٹو. دیکھیے نا, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ قانونی طریقہ کو ڈی جورو کہتے ہیں, قانونی حیثیت کو, وہ نہیں ہوا ہے. لیکن ڈیفیکٹو فیصلہ یعنی عوامی فیصلہ تو ہو گیا ہے جی, کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کنٹرول نہیں ہم نے رہنا لے لیا. چاہتے ہیں, جی. ہم پاکستان کے ساتھ رہنا جی. چاہتے ہیں. تو وہ ہم اس کے اب ہمیں اب یہ مطالبہ ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں پہ استفسار رائے ہو. استفسار رائے ہو گئی, 2 سال سے ہو رہی ہے, وہاں سے فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے. ہم کشمیری پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, اور ان کو خود مقبوضہ کشمیر گھروں سے پاکستان کا حصہ ہے. جی, اور ان کو خود نکلنا ہوگا گھروں سے, تب جا کے یہ معاملہ ہاں نپٹے نہیں, گا. ابھی وقت یہ آ گیا ہے کہ وہ جو انتفاضہ کا وقت نہیں رہا. یہ انسان نہیں ہیں, درندے ہیں, آپ جی. کو ہتھیار اٹھانے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.